السلام علیکم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میڈیا پر نیکی کی آواز کم اور برائی کا اعلان زیادہ ہوتا ہے۔ غلطی اگر مسلمان سے ہو تو انسٹا، ٹویٹر، فیس بک، ہر جگہ جسٹس، پنشمنٹ کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان پر زیادتی کرے تو یہ کوئی قابل توجہ یا قابل ٹرینڈ بات نہیں ہے۔ ہندو اگر کسی بزرگ کو داڑھی سے پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنائے، اسے جے شری رام بولنے پر مجبور کرے، اس پر سب خاموش تماشائی۔ لیکن اگر یہی کام کوئی داڑھی والا ہندو کے ساتھ کر دے تو انڈیا کیا دنیا بھر سمیت پاکستان میں بھی ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ حقیقت میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ایسا ایک انتہائی قابل مذمت واقعہ تھر پارکر میں پیش آیا ہے۔ ٹویٹر پر اس وقت ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عبدالسلام داؤد نامی شخص 16-17 سالہ ہندو لڑکے کو زبردستی کلمہ پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے، اسے مار پیٹ کر اس کے بھگوانوں کو گالیاں دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ دین اسلام کا علم رکھنے والا کوئی بھی عاقل بالغ شخص یہ نہیں کر سکتا۔ شخص تو کیا، مسلمانوں کا بچہ یہ جانتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، مار پیٹ کر کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا۔ الدین النصیحہ، دین تو نصیحت ہے۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کو گالی دینا حرام ہے۔ سورہ انعام آیت 108 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں تم انہیں بھی گالیاں مت دو، کیونکہ پھر وہ جہالت میں اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک کی اسلام میں انتہا تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسے مذہبی فریضے میں بھی ان کا حصہ رکھا۔ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن تو اسلام کا سنہرا اصول ہے کہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو تاکہ وہ قریب آئیں، سنیں، سمجھیں اور قبول کریں۔ میں تھر پارکر میں پیش آنے والے اس واقعے کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ دین اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، لیکن اس سے بھی زیادہ میں مذمت کرتی ہوں ان مسلمان اینکرز کی جو ہندوؤں یا ایسے دوسرے مذاہب والوں کو برادری کہتے نہیں تھکتے۔ ہمدردی میں اسلام بھائی چارہ نہیں سکھاتا، یہ برادرہڈ کہاں سے آ گئی؟ یہ بھائی چارہ کس لغت کا تحفہ ہے؟ اسلامی اخوت تو ہے، المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مگر یہ تمام مذاہب والے بھائی ہیں۔ یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ جہالت کی انتہا ہے۔ کیمرے کے سامنے مائک پکڑے یہ یوٹیوبرز، بلاگرز، اینکرز، تمام نہاد مسلمان اینکرز بھی تمام ادیان کو ایک کرنے پر تلے ہیں۔ یاد رکھو کہ اخوت صرف اسلام کی ہے، برادری صرف اسلام میں ہے، اسلام سے باہر نہیں۔ سب ایک نہیں ہیں، اسلام منفرد ہے۔ اسلام نہ ظلم کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے۔ ہندو پر ظلم کی بات تو کرتے ہو، مسلمان کا درد کون سمجھے گا؟ مسلمانوں کے رائٹس کی بات کون کرے گا؟ اسلام کو عزت کون دے گا؟ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ انسان ہیں تو مسلمان کیا انسانیت کی صف میں نہیں ہیں؟ افسوس کے ساتھ مگر حقیقت یہی ہے کہ غیر مسلم کوہ پیما علی صدپارہ کی لاش کی تلاش میں 6 ماہ ٹرینڈ چلتے رہے، حتیٰ کہ کل وہ مل گئی۔ 6 ماہ کی مسلسل تلاش کے بعد بالآخر اس کی لاش کو واپس لایا گیا۔ غیر مسلم کی لاش بھی قیمتی ہے، مگر دنیا بھر میں زندہ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی کسی کو پرواہ نہیں۔ انصاف دیکھنا ہے تو اسلام کا دیکھو۔ بات مسلمان پر آ رہی ہو، اپنی ذات کے ہی خلاف ہو، تب بھی انصاف کا حکم ہے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ مسلمانوں، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر قائم رہو، خواہ بات تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ ناظرین، میڈیا کی دوغلی پالیسی دیکھیں جس میں ہمارے اینکرز اور بھولی بھالی عوام بھی شریک ہو جاتی ہے۔ اسلام یا پاکستان میں کم عمری میں نکاح ہو تو ویمن رائٹس والے تھانے دار بن کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ ظلم ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا۔ میں آپ کو ان کے گھر کی بات بتاؤں، لیڈی ڈیانا کی 30 سالہ بھتیجی نے اپنے سے دگنی عمر کے 62 سالہ بوڑھے سے شادی کر لی۔
کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، سب خاموش ہیں۔ اصل میں انہیں مسئلہ ہے تو مسلمانوں سے، اسلام سے۔ مسلمانوں سے غلطی ہو جائے تو اس کا تماشا بنایا جاتا ہے، اسی لیے مسلمانوں تماشا نہ بنو۔ لیکن اگر مسلمانوں پر ظلم ہو تو یہ خوش ہوتے ہیں، اس بات کو بھی سمجھو۔ عبدالسلام داؤد کے تھرپارکر والے واقعے کی اسلام شدید مذمت کرتا ہے، اس کو اسلام سے مت جوڑیں۔ اسلام ڈزنٹ allow this at all۔ بٹ جہاں مسلمان کے ظلم کی بات کرو وہاں مسلمان پر ظلم کی بھی بات کرو، تاکہ ہر ایک کو مذہب چوز کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل آزادی